آپ کی کمپلیٹ سٹڈیز انگلش میں ہوں گی. کوئی ٹینشن نہیں لینی کہ میرا ہنگیرین میں پڑھائیں گے کیسے پڑھوں گا, کوئی ٹینشن لینی نہیں ہے آپ نے. ساری آپ کی سٹڈیز انگلش میں ہے, اسٹائپینڈ ملے گا, خرچہ کچھ بھی نہیں ہے, ویزا ریشو بھی 100%. جی میں ابھی یونیورسٹی آف ملان سے گلوبل پالیٹکس میں ماسٹرز کر رہا ہوں, اور میں یونیورسٹی آف ملان میں ہوں, اور یہ DSU ریجنل اسکالرشپ آفر کرتی ہے جس میں آپ کو پر ایئر 7,300 یوروز ملتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو 10 یوروز کے ڈیلی کے فوڈ واؤچر سے اٹلی آنے تک کا میرا شاید خرچہ پاکستانی 1 لاکھ روپے سے بھی کم آیا ہے. اس میں میں نے ویزا بھی اپلائی کیا ہے, اس میں نے یونیورسٹی کی اپلیکیشن فی بھی. کوئی بندہ خواب دیکھ سکتا ہے نا جو میں پاکستان میں بیٹھ کے دیکھتا تھا, وہ تمام. فیمیل کی بات کی جائے تو بیبی سٹنگ کے جابس ہیں. میری تقریباً 2-3 دوست ہیں جن کو میں نے ریکمنڈ کیا تو الحمدللہ بھی جابس کر رہی ہیں, اور وہ 10 to 12 یوروز پر آور ارن کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, بیبی سٹنگ کا کیا کرنا ہے جی, اچھا بچہ ہے جی, اس کو اسکول سے جا کے پک کرنا ہے اور گھر میں ڈراپ کرنا ہے. السلام علیکم دوستو, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عدیل جمیل اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل. دوستو آج میرے ساتھ موجود ہیں سلمان بھائی جن کا تعلق پاکستان آزاد کشمیر سے ہے, اور آج ان سے ہم جاننے والے ہیں کہ جتنے بھی پاکستان کے اندر یوتھ ہے, ہماری جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی FA کیا ہے, جس کسی نے بھی 2020 21 22 کے اندر FA کیا ہے, اور FA بیس کے اوپر آپ اپنی کنٹری سے یورپ کے اندر گریجویشن کے لیے اور ماسٹر کے لیے, جو دوست بھی ماسٹر کرنا چاہ رہے ہیں, کیسے آپ یہاں آ کر ماسٹر کر سکتے ہیں. تو آج یہ ساری چیزیں آپ کو یہ بتائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ جانیں گے کہ کون سی اسکالرشپ ہیں جن کے تھرو آپ یہاں آ کر فری میں اسٹڈی کر سکتے ہیں. تو سلمان بھائی سب سے پہلے تو السلام علیکم. وعلیکم السلام عادل بھائی, تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. گراسے, بہت شکریہ. سلمان بھائی آپ ہمارے دیکھنے والے دوستوں کو اور سب دوستوں کو یہ بتائیں کہ آپ نے یہ کیسے اسٹارٹ اپ لیا باہر, اور ایون کہ FA بیس کے اوپر پاکستان کے اندر بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہم باہر آئیں, لیکن ان کے پاس کوئی اپارچونیٹی نہیں ہے, ان کو کوئی گائیڈ نہیں کرنے والا, اور زیادہ تر یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ FA بیس کے اوپر باہر نہیں آ سکتے. لیکن آپ نے کیسے یہ فیصلہ کیا اور کس طرح سے آپ نے یہ سب کچھ کیا, تو سب کو بتائیں. جی عادل بھائی, تھینک یو سو مچ. اچھا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جب میں نے FSC کی FA کیا تو میرے ذہن میں تھا, میرا بچپن سے خواب تھا میں نے باہر جا کے پڑھنا ہے, ابراڈ میں جا کے اسٹڈی کرنی ہے. لیکن جب بھی میں کسی سے بات کرتا میں نے کہا میں نے جا کے FSC کی ہے, میں نے جا کے بیچز کرنا ہے باہر, وہ کہتے نہیں بھائی یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, کوئی اپرچونیٹیز ہی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. سو کافی میں ڈسہارٹ ہوتا تھا. لیکن ایک دفعہ ہم دوستوں کے ساتھ بیٹھے تھے تو ایک دوست نے مجھے بتایا یار کہ ہنگری میں اسکالرشپ کی اپرچونیٹی ہے, اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ. اس نے کہا یار وہ اسکالرشپ اپلائی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں, لک اپلائی کر لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. میں نے اسکالرشپ اپلائی کی, HEC کے تھرو اسکالرشپ تھی, فلی فنڈیڈ اسکالرشپ, کوئی خرچہ نہیں تھا, صرف 200 روپے کا خرچہ تھا جو کہ ہم نے اپلیکیشن فارم فل کرنا تھا. 200 یورو, 200 روپے پاکستانی, 200 پاکستانی روپیز, 200 پاکستانی روپیز کا خرچہ تھا. ہم نے اپلیکیشن فارم فل کیا, ٹیسٹ دیا, سلیکشن ہو گئی. اس کے بعد میں بیچلرز میں نے ہنگری سے کیا, اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ پہ. ہنگری سے میں نے بیچلرز کمپلیٹ کیا تو دین آئی واز لائک اوکے لیٹس موو سم ویئر ایلس, کہیں اور اپرچونیٹیز دیکھتے ہیں. پھر میرے سامنے اٹالین گورنمنٹ اسکالرشپس کا آپشن آیا. اچھا مجھے یہاں پہ آپ ایک چیز بتائیں. دیکھیں پاکستان میں آلموسٹ میرے نظریے کے مطابق 90% جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے ابھی FA کیا ہے, اب آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے 200 روپیز پاکستانی روپیز کے اندر لگا کے آپ نے وہاں پہ اپلائی کیا. اب آپ یہ بتائیں اسٹوڈنٹس جاننا چاہتے ہیں جنہوں نے بھی ابھی تک وہاں سے FA کر چکے ہیں, پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش, نیپال, جہاں کہیں سے بھی, اب وہ کیسے اس کو اپلائی کر سکتے ہیں, کیا پروسیس ہے؟ جی سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ پروسیس کیا ہے اس کا. تو ہر ایک کنٹریز میں اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ جو ہے, جو ہنگیرین گورنمنٹ کی اسکالرشپ ہے, ان کے ہر ایک کنٹریز کے ساتھ ایگریمنٹس ہوئے ہیں. اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہائر ایجوکیشن کمیشن جو ویب سائٹ ہے پاکستان کی, وہاں پہ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے اسٹائپینڈیم ہنگیریکم اسکالرشپ کا, جو لنک ہے وہ بھی میں آپ کو دے دوں گا, یو کین ایڈ دیٹ ٹو یور ڈسکرپشن ایز ویل. تو وہاں پہ آپ ایڈ کریں گے, تمام ڈیٹیلز اس میں ایڈڈ ہیں. اور ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ MBBS بھی اس اسکالرشپ پہ کر سکتے ہیں. میڈیسن, اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, اس سے پہلے یہ اپرچونٹی نہیں تھی, اس دفعہ انہوں نے MBBS کا بھی پروگرام ایڈ کر دیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ HEC کی ویب سائٹ پہ جائیں گے, لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا, وہاں پہ آپ جائیں گے, تمام ڈیٹیلز آپ کو مل جائیں گی, کون کون سے پروگرامز اویلیبل ہیں, کب اپلائی کرنا ہے, ڈیڈ لائن کب ہے, A to Z ایوری تھنگ از اویلیبل دیئر. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ اپلائی کرتے ہیں وہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے ان کو اپنا FA بیس جو ان کی صنعت ہے, اس کے علاوہ میٹرک کی ہے, اس کے علاوہ اور کیا کیا چیز چاہیے؟
بیسکلی جو آپ کو ڈاکیومنٹس چاہیے سب سے پہلے تو آپ کے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہوں گے, ٹھیک ہے, اور مینلی جب آپ اسکالرشپ اپلائی کرتے ہیں تو آپ کے صرف ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس ہی چاہیے ہوتے ہیں, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے بعد جب آپ کی سلیکشن ہوگی, اور ایک اور امپورٹنٹ چیز بتا دیتا ہوں گائز, اسکالرشپ کے لیے آپ کے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس تو چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سی وی اور آپ کا موٹیویشن لیٹر, یہ بھی بہت میٹر کرتے ہیں. اگر آپ نے سی وی اچھی بنائی ہے, آپ کا موٹیویشن لیٹر اچھا ہے, تو آپ کی اور مارکس اچھے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو اسکالرشپ ملے گی. اور ون لاسٹ تھنگ, سی وی آپ کوشش کیجیے کہ یورو پاس فارمیٹ میں بنائیں. میں آپ کو اس کا بھی لنک دے دوں گا, آپ ایڈ کر دیجیے گا, کیونکہ پورے یورپ میں جو فارمیٹ ہے نا سی وی کا وہی چلتا ہے, تو دیٹ وڈ بی اے گریٹ ہیلپ ایز ویل. اور منیمم کتنے مارکس ایف اے کے اندر ہو, 70% ہے یا 80%, جس کی بیس کے اوپر ہم گریجویشن کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی نارملی اپلائی تو آپ کتنی بھی پرسنٹیج ہو, دیٹس ناٹ اے پرابلم, لیکن اسکالرشپ کے لیے منیمم کرائٹیریا ایچ ای سی کا یہ ہے کہ 60% مارکس ہوں تو یو آر ایلیجیبل ٹو اپلائی. آف کورس اس سے زیادہ جتنے اچھے مارکس ہوں گے آپ کے زیادہ چانسز ہیں, لیکن 60% ہوں, اگر 50 بھی ہیں تو آپ ٹرائی کر لیں. میں آپ کو اپنی اگزامپل دے دیتا ہوں. جب میری فرینڈس کے ساتھ بات ہوئی کہ اپلائی کرنا, اس نے کہا ٹیسٹ ہوگا, میں نے کہا بھائی میں نہیں اپلائی کر رہا. اس نے کہا اسلام آباد ٹیسٹ ہوگا, تو تب بچپن میں گھومنے کا شوق تھا, تو میں نے کہا چلو پھر جا کے ٹرائی کر کے آ جاتے ہیں. تو ٹرائی کر کے آگے صرف ٹیسٹ دینے گئے اور ٹیسٹ میں سلیکشن ہو گئی, ٹھیک ہے, وچ مینس کہ آپ ٹرائی کر لیجئے, کوئی بھی چیز آپ کر رہے ہیں نا, کوشش کیجئے, محنت کریں, صلہ اللہ پاک کی ذات دے گی. ایک چیز اور کہ آپ نے ایچ ای سی کے بارے میں بتایا کہ جہاں پر وہ ویب سائٹ اور سب کچھ, جیسے کہ لنک بھی دیں گے ہم آپ کو, اور اس کے بعد یہ چیز ہے کہ جب وہاں پر جا کے اسی جگہ پہ ویب سائٹ کے اوپر اپلائی کرنا اسٹوڈنٹس نے, جی, اور ایک چیز ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ جب وہاں پر اپلائی کرتے ہیں, اپلائی کرنے کے بعد کتنی دیر کے بعد انسان کو, جو بھی اسٹوڈنٹس ہے, اس کو میل آ جائے گی کہ بھائی آپ کی سلیکشن ہو چکی ہے؟ ٹھیک ہو گیا, یہ ایک اچھا کویشچن ہے. اچھا, اس اسکالرشپ کے لیے 2 اپلیکیشن پورٹلز ہیں. ایک ہے ایچ ای سی کی آفیشیل ویب سائٹ, جس کے لیے آپ کوئی بھی ایچ ای سی کے تھرو جاب اپلائی کرتے ہیں تو اس ویب سائٹ پہ آپ کو رجسٹریشن کرنی پڑتی ہے. ایک تو وہ ویب سائٹ ہے ایچ ای سی ای پورٹل کے نام سے. سیکنڈ ویب سائٹ ہے ٹیمپس پبلک فاؤنڈیشن, جو کہ ہنگیرین گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے, ٹھیک ہے, apply.stipendium.hungaricum.hu, ٹھیک ہے, اس کا بھی لنک ہم دے دیں گے یہاں پہ. اس ویب سائٹ پہ بھی جا کے آپ نے اپلائی کرنا ہے, اور ایزی ہے, کوئی کمپلیکس نہیں ہے. ڈیفینیٹلی میں ریکمینڈ کروں گا خود ہی اپلائی کریں. وہاں پہ صرف آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ A to Z ہر چیز بچوں کی طرح ایکسپلین کی گئی ہے کہ وہاں پہ آپ نے اپنی ڈیٹیلز ایڈ کرنی ہے, اور جب آپ ایچ ای سی پہ اپلائی کریں گے اور اس ویب سائٹ پہ اپلائی کریں گے نا, تو آپ کی اسکالرشپ اپلیکیشن ہو جائے گی. اس کے بعد اس کی ڈیڈ لائن 15 جنوری ہے, ٹھیک ہے, اس پہ آپ نے اپلائی کیا, اور اس کے بعد آپ کا سپٹمبر انٹیک ہونا ہے. آپ کی کلاسز سپٹمبر میں سٹارٹ ہوں گی, تو ایچ ای سی کی طرف سے آپ کو سلیکشن کا تقریباً مارچ اپریل میں پتہ چل جائے گا کہ میری سلیکشن ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے یونیورسٹیز کے انٹرویوز دینے ہیں, ویزا فائل کرنا ہے, تو وچ مینس کہ سپٹمبر میں انشاءاللہ آپ تمام لوگ ہنگری آ جائیں گے. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ یہ بتائیں کہ اب جو ہنگری کے لیے گریجویشن کے لیے اسٹوڈنٹس اپلائی کر رہے ہیں, تو ان کی کتنی فیسز ہیں, فیسز جو پے کرنی ہے, یا جب آپ گریجویشن کے اوپر وہاں پر پہنچتے ہیں تو 2 ایئرس کی کتنی فیس ہوگی, یا فری آف کاسٹ آلموسٹ سب کچھ؟ اسکالرشپ پہ آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہونا. اسکالرشپ از فری آف کاسٹ. آپ کی یونیورسٹی میں فی نہیں ہے, آپ کو ہیلتھ انشورنس دی جاتی ہے, ٹھیک ہے, اور ہیلتھ انشورنس میں میکسیمم چیزیں آپ کی کور ہو جاتی ہیں. منتھلی اسٹائپنڈ ملے گا آپ کو, ٹھیک ہے. جب میں وہاں پہ تھا تو 83,000 ہنگیرین فورنس آپ کو اسکالرشپ ملتی تھی, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھی اور بھی بہت سارے بینیفٹس ہیں. ایون میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان سے ہنگری جانے کا جو ٹکٹ ہے وہ بھی اسکالرشپ والے دیتے ہیں, اور کل تک اگر آپ ڈگری کمپلیٹ کر کے پاکستان جانا چاہتے ہو تو وہ بھی ٹکٹ آپ کو وہ دیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آپ کا اپلائی کرنے سے لے کے ہنگری پہنچنے تک کوئی خرچہ نہیں آ رہا. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس کا کویشچن ہوتا ہے, ہم ویزا اپلائی کر رہے ہیں لیکن ہمیں بینک اسٹیٹمنٹ چاہیے. آف کورس اب جو ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہے وہ اسٹڈی ابراڈ کے نہیں کر سکتے, تو اگر آپ کے پاس اسکالرشپ لگ گئی ہے نا تو آپ کو بینک اسٹیٹمنٹ دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو وچ مینس کہ اسکالرشپ لگ گئی نا تو آپ کو ویزا 100% ملے گا. اچھا, اکثر اوقات نا دوسری کنٹریز کے اندر جیسے اٹلی ہے یا اور کنٹری ہیں, ان کے اندر ہم اسکالرشپ دیکھیں نا ایراموس کے تھرو ہم بعد میں اپلائی کرتے ہیں, لیکن یہاں پر آئی تھنک میرے خیال سے اسکالرشپ بھی پہلے ہی اپلائی کرنی ہے آپ نے, ویزا لگنے سے پہلے ہی. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک آپ کا اچھا کویشچن ہے, کیونکہ اگر ہم کمپیئر کریں اٹلی اور ہنگری کو تو دیٹس ڈفرینٹ. ہنگری کا ایک ہی پورٹل ہے, اسی پہ آپ
उसी टाइम पे आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई करेंगे और एडमिशन भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्कॉलरशिप में ऑप्शन है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आप सेलेक्ट करना चाहते हैं और कौन सा प्रोग्राम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली दोनों के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो आप उसी टाइम आप स्कॉलरशिप भी अप्लाई करेंगे और उसी टाइम यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन के लिए भी कंसिडर करेंगी। और एक चीज़ और बताएं कि जैसे कि हंगरी के अंदर आप बता रहे हैं कॉलेजेस हैं, ये सब गवर्नमेंट बेस्ड कॉलेजेस हैं या प्राइवेट हैं? मैक्सिमम जो है ना वो गवर्नमेंट बेस्ड ही हैं, मैक्सिमम गवर्नमेंट बेस्ड हैं, क्योंकि जो आपको स्कॉलरशिप पे मिल रहे हैं ना वो ज़्यादातर गवर्नमेंट बेस्ड ही हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, अच्छी रैंकिंग्स हैं। ज़बरदस्त। दोस्तों को ये बताएं कि जब हम ग्रेजुएशन के लिए वहाँ पर जाएंगे, ज़ाहिर है एफ़ ए तो नॉर्मल सी बात है, हर बंदा एफ़ ए कर रहा है अभी माशाल्लाह अपनी कंट्री के अंदर। जब वहाँ पर जाएंगे इंग्लिश बेस हमारे सब्जेक्ट होंगे तमाम। आपकी कंप्लीट स्टडीज़ इंग्लिश में होंगी, कोई टेंशन नहीं लेनी कि मेरा हंगेरियन में पढ़ाएंगे कैसे पढ़ूंगा, कोई टेंशन लेनी नहीं है आपने। सारी आपकी स्टडीज़ इंग्लिश में है, स्टाइपेंड मिलेगा, ख़र्चा कुछ भी नहीं है, वीज़ा रेशो भी 100% है। ज़बरदस्त माशाल्लाह। अब ये बताएं जनाब, आप दोस्तों को उम्मीद है कि ये ग्रेजुएशन बेस के ऊपर जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे कह रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये नॉलेज आपको मिल चुका है। और सलमान भाई इनका अपना भी चैनल है, ये मैं आपको लिंक के अंदर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको दे रहा हूँ। आप इनके चैनल पर जाके इनकी वीडियोस भी देख सकते हैं और जो कोई भी इनसे इंफॉर्मेशन लेना चाहता है आप इंस्टाग्राम के ऊपर इनसे रब्ता करके मुकम्मल मालूमात ले सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आप मैसेज करके अपनी बात बताएं, हेलो हाय करेंगे तो बहुत से लोगों के रिप्लाई आ रहे होते हैं, मैसेज आ रहे होते हैं, हर एक को रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। तो डायरेक्ट अपनी बात करें, आपका क्या प्रॉब्लम है आप डायरेक्ट वो बताया करें, तो इंशाल्लाह ये ज़रूर आपको जवाब देंगे। जो भी आप मुझसे पूछना चाहें मैं भी आपको ज़रूर जवाब दूंगा। अब हम पूछेंगे सलमान भाई कि अब आगे आपका कैसे आइडिया बना कि आपने कहा कि अब मेरी वहाँ पर ग्रेजुएशन हो गई है तो मैं अब वापस पाकिस्तान नहीं जाता, आगे निकलता हूँ, तो ये क्या स्टेप था? अच्छा, इसमें ये था कि एक और आप लोगों को मैं जो कन्फ्यूजन है वो क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जब आपने स्कॉलरशिप ले ली तो क्या वापस पाकिस्तान जाना लाजमी है, बड़ा वो बॉन्ड वॉन्ड साइन होता है। ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ द थिंग, बट अगर आप फर्दर स्टडी करना चाहते हैं तो एचईसी आपको अलाउ करती है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो कि वहाँ से ग्रेजुएशन के बाद जॉब्स कर रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने वीडियोस भी बनाई हैं एचईसी के लिए और एचईसी ने उनकी वीडियोस अपने पेज पे अपलोड भी की हैं, ठीक है, विच मीन्स दे नाउ, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स फर्दर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं अब इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप पे पढ़ रहा हूँ इटली से, ठीक है, तो दैट्स आल्सो पॉसिबल, तो वो भी आपको वो चीज़ अलाउ करते हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि मैं कैसे आगे फर्दर मूव ऑन हुआ। तो मैंने जब ग्रेजुएशन की तो उसके बाद मेरे पास 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा भी था। ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्लस पॉइंट है कि आपको वहाँ का ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का जॉब सीकिंग वीज़ा भी मिलता है, ठीक है। एंड देन आई वाज लाइक ओके लेट्स फाइंड समथिंग एल्स, और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं। तो मुझे इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पता चला। तो इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का पता चला तो वो प्रोसीजर मैंने काफ़ी डीपली फॉलो किया। तो उसमें मैंने एडमिशन्स अप्लाई किए। एडमिशन अप्लाई करने के बाद एडमिशन हुआ तो मैंने स्कॉलरशिप अप्लाई की और अल्लाह पाक का करम हुआ कि स्कॉलरशिप भी मिल गई और अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ बैठे। और आप उधर से ही सीधा इधर इटली के अंदर? हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है कि मैंने अपना वीज़ा हंगरी से ही अप्लाई किया था। तो अगर विच मीन्स कि अगर आप किसी भी यूरोपियन कंट्री या फिर आउटसाइड पाकिस्तान है तो आपको वापस पाकिस्तान जाने की ज़रूरत बेकभी नहीं है। आप वहीं से बैठ के वीज़ा अप्लाई करें, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, और इंशाल्लाह वीज़ा भी लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। माशाल्लाह। अच्छा ये बताएं कि हंगरी के अंदर जितने भी अब स्टूडेंट्स कुछ वहाँ पर भी जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर कितनी सैलरी निकल आती है ऑलमोस्ट? सैलरी अगर हम एज़ कम्पेयर टू इटली कंपेयर करें तो आई वुड से इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड इज़ रियली हाई। क्योंकि आप देखें कि जहाँ पे सैलरी कम है ना तो वहाँ पे एक्सपेंसेस भी कम है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मिलान से कंपेयर करता हूँ हंगरी को, मैं बुदापेस्ट में सेंटर में रह रहा था, ठीक है, वहाँ पे मैं तकरीबन 250 यूरो पे प्राइवेट रूम मुझे मिल रहा था। अब यहाँ पे 250 यूरो पे आपको शेयर रूम मिलता है, लेकिन ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़ रियली गुड। हंगरी एक प्रोग्रेसिंग कंट्री है, वर्क परमिट्स भी अभी पाकिस्तानी लोगों को मिल रहे हैं वहाँ से, तो डेफिनेटली अप्लाई करें। और एक दफ़ा पाकिस्तान से बाहर आ गए ना तो उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ ओपन होना स्टार्ट हो जाती हैं। हाँ, तो ये चीज़ें हैं। तो अभी इटली के हवाले से आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं यहाँ पे? जी, मैं अभी यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान से ग्लोबल पॉलिटिक्स में मास्टर्स कर रहा हूँ और मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में हूँ और ये DSU रीजनल स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है जिसमें आपको पर ईयर 7,300 यूरोज़ मिलते हैं। इसके साथ साथ आपको 10 यूरोज़ के डेली के फूड वाउचर्स भी मिलते हैं। तो विच मीन्स आपने देखा हो किचन तो है हमारा, हम यूज़ नहीं करते क्योंकि आप रेस्टोरेंट्स में जाके ना वो वाउचर से आप फूड ले सकते हैं डेली की।
تو 7,300 آپ دیکھیں اور ساتھ آپ کو واؤچرز بھی مل رہے ہیں, تو دیٹس اے ریئلی گڈ تھنگ. ماشاء اللہ. اچھا ایک آئیڈیا بتائیں کہ آپ پاکستان سے لے کے یہاں تک کتنا ایکسپینس آپ کا ہوا کہ آپ نے اپنے پرسنل سے کچھ لگایا ہو؟ میں آپ کو ٹو بی آنیسٹ بتاؤں, پاکستان سے میں نے جو بتایا آپ کو کہ میکسیمم سچی بتاؤں تو میرا خرچہ 10,000 روپیہ بھی نہیں آیا ہوگا پاکستان سے ہنگری تک, ٹھیک ہے. درمیان میں ڈاکیومنٹ اٹیسٹیشن ایوری تھنگ انکلوڈیڈ ایوری تھنگ. اور ہنگری سے اٹلی آنے تک کا میرا شاید خرچہ پاکستانی 1,00,000 روپے سے بھی کم آیا ہے. اس میں نے ویزا بھی اپلائی کیا ہے, اس میں نے یونیورسٹی کی اپلیکیشن فی بھی دی ہے, اس میں نے اپنے ڈاکیومنٹس بھی اٹیچ کروائے, اس میں نے اپنی ہنگری سے ٹکٹ بھی کروائی ہے. مطلب تمام چیزیں ملا کے ہنگری سے ادھر آنے تک میرا 1,00,000 روپیہ بھی خرچہ نہیں آیا. اچھا ایک سوال یہاں پہ ایک اور آگے کہ جو آپ نے ہنگری کے اندر رہتے ہوئے اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیچ کروایا وہ پاکستان سے کروایا تھا یا وہیں سے کروایا تھا؟ نہیں دیکھیں, جب میں نے ہنگری کے لیے اپلائی کیا نا تو میں نے اپنے ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس آلریڈی وہاں سے اٹیچ کروا دیے تھے. پھر میری جو آخری ڈگری بچتی تھی وہ ہائر ایجوکیشن کی جو تھی میری بیچلرس ڈگری تھی, اور وہ میں نے منسٹری آف فارن افیئرس ہنگری سے ہی اٹیچ کروائی تھی. تو وچ مینس کہ اگر آپ باہر پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, فار انسٹنس سم ون از ان چائنا اور جرمنی, تو آپ وہاں کی بھی منسٹری آف فارن افیئر سے اسٹیمپ کروا دیں گے نا تو وہ آپ کی ڈگری چل جائے گی. یہ نہیں ہے کہ آپ نے واپس پاکستان جانا ہے, جس سے ڈگری اٹیسٹ کرنی ہے واپس آنا ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہاں پر اسٹوڈنٹس ہیں تو آپ یہاں پہ اسٹوڈنٹس کو دیکھ رہے ہیں آلموسٹ اب جس جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا کیا ایریا ذرا سا بتائیے گا, مجھے آئیڈیا نہیں آ رہا تھوڑا سا. جی یہ ہمیں یونیورسٹی کی اکاموڈیشن دی گئی ہے جی, اور ایک اور اسکالرشپ پہ پڑھنے کے بینیفٹس یہ ہیں کہ جو رومز ہمیں انہوں نے آفر کیے ہیں 250 یوروز میں پرائیویٹ یا شیئر رومز ہیں. اب اگر آپ باہر جا کے اسی لوکیشن پہ روم لیں گے نا, یہ روم آپ کو 800 یورو میں پڑے گا. نو ڈاؤٹ حقیقت ہے. اور اس کے ساتھ چلیں آپ ویڈیو ہائی لائٹس بھی ساتھ ایڈ کر دیجیے گا, جمز بھی ہیں, پرائیویٹ روم ہے, اس کے بعد کچن ہے, ٹھیک ہے, باقی بلیئر ٹیبلز ہیں, گیمز کے لیے بڑی اپرچونیٹیز ہیں, 24/7 ریسیپشن ہے. مطلب اے ٹو زی جو آپ کو اسٹوڈنٹ لائف میں کوئی بندہ خواب دیکھ سکتا ہے نا, جو میں پاکستان میں بیٹھ کے دیکھتا تھا, وہ تمام چیزیں ادھر ملتی ہیں. نو ڈاؤٹ. میں الحمدللہ خود ہم 5 اسٹار ہوٹل میں رہ چکے ہیں, وہاں پر میں خود بھی جاب کر کے آیا ہوں روٹانا کے اندر, بیچ روٹانا کے اندر 5 اسٹار ابوظہبی میں. تو لیکن جو یہاں پر ماحول میں نے دیکھا ہے آئی تھنک میں نے لائف میں 5 اسٹار سے نیچے نہیں دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو اتنی زبردست اکاموڈیشن دی گئی ہے. آپ اپنی اس اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم آپ کو اکاموڈیشن دکھا رہے ہیں, نیچے جو گراؤنڈ فلور ہے وہ دکھا رہے ہیں, ریسیپشن آپ نے دیکھ رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ بلیئرڈز ہے اور کچن اتنا زبردست اور آؤٹ کلاس ہے کہ بھائی کیا بتائیں آپ کو ماشاءاللہ. اور یہ سب کچھ فری میں ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر اتنا کچھ ہے. اچھا میں آپ سے سلمان ایٹ دا اینڈ پوچھنا چاہوں گا کہ جو دوست بھی یہاں پر آتے ہیں اسٹڈی بیس کے اوپر, ایون کہ یہاں پہ گرلز بھی بہت زیادہ جو دیکھنے کو آ رہی ہیں, تو کیا اپرچونیٹی ہے کام کو لے کے؟ آپ اسٹڈی کے ساتھ ساتھ کون سا کام کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. اس کے ساتھ ایک اور اپرچونیٹی میرے ذہن میں آئی ہے جو کہ آپ اسکالرشپ میں رہتے ہوئے اویل کر سکتے ہیں, وہ بھی بتا دیتا ہوں. آپ فار انسٹنس جہاں سے ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کے پاس ایراسمس پلس کا ایک اور آپشن بھی ہے کہ آپ اپنی ڈگری یہاں سے کسی اور کنٹری میں بھی جا کے کریں, اس کے علیحدہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں. ایراسمس ٹرینرشپس کے آپشنز ہیں کہ آپ جا کے اپنی انٹرنشپس آؤٹ سائڈ اٹلی جا کے کر سکتے ہیں, اس کے علیحدہ سے آپ کو پیسے ملتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت بڑا بہترین آپشن ہے آپ کی سی وی کے لیے, آپ کے فیوچر کے لیے, اور ان ٹرمز آف فائنینسز ایز ویل, تو وہ بھی چیز بڑی اچھی ہے. اچھا اب بات کر لیتے ہیں جابس کی. تو جی ہاں, اٹلی میں آپ کو پر ویک 20 آورز لیگلی ورک الاؤڈ ہے, ٹھیک ہے, اور یہاں پہ کافی اپرچونیٹیز بھی ہیں. مجھے بہت سارے لوگ آگے کویشچن کرتے ہیں کہ چلیں لڑکے تو کر لیتے ہیں, تو کیا لڑکیاں جو ہیں فیمیلز ہیں وہ یہاں پہ آگے سروائیو کر سکتی ہیں؟ نہیں. اور زیادہ کویشچن ہوتا ہے اکاموڈیشن کو لے کے بھی. تو اکاموڈیشن میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو یا تو شیئرڈ ملے گی ود اے فیمیل یا پھر آپ کو پرائیویٹ ملے گی. تو اس بارے میں آپ کو بے کا پریشان نہیں ہونا کہ مجھے کسی میل کے ساتھ شیئر کرنی پڑے گی یا دوسری چیزیں. سیکنڈ ٹرمز آ جاتی ہے جاب کی. تو جاب اپرچونیٹیز بھی یہاں پہ بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. اگر فیمیل کی بات کی جائے تو بیبی سٹنگ کے جابس ہیں. میری تقریباً 2-3 دوست ہیں جن کو میں نے ریکمنڈ کیا تو الحمدللہ بھی جابس کر رہی ہیں, اور وہ 10 to 12 یوروز پر آور ارن کر رہی ہیں, ٹھیک ہے. بیبی سٹنگ کا کیا کرنا ہے جی, اچھا بچہ ہے جی, اس کو اسکول سے جا کے پک کرنا ہے اور گھر میں ڈراپ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایک اور گھنٹہ اس کے ساتھ آپ نے گزار لیا, اس کے ساتھ آپ نے گیمز کھیل لی. یہ چیزیں میلز کے لیے دیکھا جائے تو بہت اپرچونیٹیز ہیں. میں نے اس پہ ویڈیوز بھی بنائی ہوئی ہیں کہ موویز کی جابز ہیں, ٹھیک ہے. موویز میں بھی آپ جابس کر سکتے ہیں ایز این ایکسٹراز. ہاں, اور کچھ موویز یہاں پہ شوٹ ہوتی ہیں, اس کے لیے انہیں ممبرس چاہیے ہوتے ہیں, لوگ چاہیے ہوتے ہیں. وہ میلان کے اندر بھائی, میلان کے اندر ہاں بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ گلوبو, ڈیلیورو, اوبر,
اس کے ساتھ اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرتے ہیں کہ ان پہ آپ اکاؤنٹس بنائیں اور اپنا کام کریں. نئی جاب مل رہی تو اس پہ آپ اپنا کام سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے, بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں, ہمیں بتانا سٹارٹ کر دوں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. تو یہ ہے. ایٹ دا اینڈ آپ یہ مجھے سلمان بتائیے گا کہ جو بھی یہاں پر آتے ہیں, اسٹڈی کو کمپلیٹ کرتے ہیں, ڈگری کو اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں یہاں سے, تو ان کا کیا لیول ہے آگے, اگلے فیوچر میں کیا لیول ہے, کیا کر سکتے ہیں؟ بہت اپرچونیٹیز ہیں. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ یہاں سے گریجویٹ ہوئے ہیں اور ان کو جابس مل گئی ہیں. ایک اور اچھی بات یہ ہے کہ یہاں سے آپ نے ایک دفعہ ڈگری کمپلیٹ کی, آپ کو 1 سال کا جاب سیکنگ ویزا بھی ملے گا. اس 1 سال میں آپ اپنی کمپنی سٹارٹ کر دیں, اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کر دیں. اگر آپ انجینئرنگ, نرسنگ, ٹھیک ہے, ایسی پریکٹیکل فیلڈز میں, تو آپ کو جاب ملنے کے بہت چانسز ہیں. کمپیوٹر سائنس, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس, یہ وہ پروگرامز ہیں جن میں لینگویج بیریئر نہیں ہے, پریکٹیکل کام ہے نا. اب لینگویج جو کوڈنگ ہے اس کی تو ایک ہی لینگویج ہے, اس کی اٹالین یا انگلش تو نہیں ہے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کو ادھر جابس ملی ہیں, اور جن کو نہیں ملی وہ نیدرلینڈس چلے گئے یا پھر کسی اور کنٹری میں چلے گئے. تو آپ کو ڈیفینیٹلی ملے گی. پاکستان سے باہر آ جائیں, بڑی اپرچونیٹیز ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا. اور جتنے بھی پاکستان اور دنیا بھر سے یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو یہ اپرچونٹی ملی کہ آپ ایف اے بیس کے اوپر اپلائی کر کے باہر آ سکتے ہیں, اور یہ آپ کے پاس اتنی بڑی اپرچونٹی کہ ہر بندہ بھی یہ اپلائی کر سکتا ہے. جتنے بھی اسٹوڈنٹس پوچھتے ہیں, جو ابھی بھی پوچھ رہے ہیں, تو بھائی اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ ابھی سے اپلائی کرنا اسٹارٹ کریں اور آگے بڑھیں. اور ان کا چینل ہے سلمان, کیا نام ہے چینل کا؟ جی میرا اپنا نام سلمان عباسی کے نام سے چینل ہے. سلمان عباسی بھائی, ہم جو ٹائٹل ہے اس کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, اور اس کے بعد ڈسکرپشن کے اندر بھی ہے, اور میں ساتھ میں شیئر بھی کر رہا ہوں اسکرین کے اوپر, آپ دیکھ بھی رہے ہیں. آپ ان سے بھی پوچھیں, ڈائریکٹلی پوچھ سکتے ہیں, لیکن ڈائریکٹ آپ اپنی بات کریں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا بھائی. ملتے ہیں ہم آپ کو پھر اسی طرح کی ویڈیوز کے ساتھ, تب تک آپ ہمیں دیں اجازت. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.